بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر متفق علیہ. خیر مقدم ہے آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات کی اس مجلس میں. آج کی مجلس میں ہم نے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے بارے میں بتانے کا ارادہ کیا ہے جو ارشادات ہمارے آپسی باہمی تعلقات سے متعلق ہیں. ہم اکثر اپنی زبان کو بغیر روک ٹوک کے استعمال کرنے کے عادی ہو گئے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ جو کچھ ہماری زبان سے نکل رہا ہے ایک دن اس کے بارے میں ہم سے باز پرس بھی ہوگی. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بعض وہ لوگ جو سماج میں کسی بھی طرح سے کوئی مقام حاصل کر لیتے ہیں ان کی زبان پر لگام نہیں ہوتی. کسی کے بھی بارے میں کوئی بھی تبصرہ کر دینا، کوئی بات کہہ دینا، مذہبی گالی دے دینا یا شریفانہ حج کر دینا، الزام تراشی، بہتان بازی سے لے کر کفر، فسق اور لعنت جیسی چیزیں استعمال کرنے میں کسی بھی طرح سے ہم کچھ بھی نہ حیا کرتے ہیں اور نہ کبھی اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایتیں ہمیں دی ہیں اور قرآن شریف جو ہمیں ہدایتیں دیتا ہے ان کی روشنی میں ہمیں سب سے زیادہ اپنی زبان کا خیال رکھنا چاہیے اور زبان کو محفوظ رکھنے کے لیے پوری کوشش ہمیشہ ہماری زبان پر توجہ کے ساتھ یہ ہو کہ ہماری زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ ہمارے کسی بھائی کے لیے دکھ، تکلیف اور پریشانی کا باعث نہ ہو. اللہ رب العزت قرآن شریف کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عِندَ اللَّهِ مَسْئُولًا. کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ جس چیز کی حقیقت تمہیں معلوم نہیں ہے، جس چیز کو تم جانتے نہیں، اس کے بارے میں تم اپنی زبان استعمال نہ کیا کرو. کون منافق ہے، کون فاسق ہے، کون کافر ہے، کون مشرک ہے، کون بد مذہب ہے، کون بیکار، بدماش، گنڈا، لچا، زانی، جہنمی، غرض یہ کہ اس طرح کے اور بہت سارے الزامات، بہتانات، افتراءات جو ہماری زبانوں پر صبح سے شام تک جاری رہتے ہیں، ان میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی لفظ کے بارے میں آپ اس کی حقیقت سے واقف ہیں. اگر کسی آدمی کو آپ نے فاسق کہا تو کیا حقیقت میں وہ فاسق ہے؟ منافق کہا تو آپ جانتے ہیں حقیقت میں وہ منافق ہے. کسی کو مشرک کہا جانتے ہیں حقیقت میں مشرک ہے. کافر کہا جانتے ہیں حقیقت میں وہ کافر ہے. کبھی کبھی ہمیں جو کچھ ظاہر میں نظر آتا ہے ہم اس کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے ہم فیصلہ کر دیتے ہیں، ارے فلاں تو منافق ہے، فلاں تو کافر ہے، اور فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا ہے.
لیکن ہو سکتا ہے کہ حقیقت اس کے برخلاف ہو. ہمارے ساتھ اس کا 1-2 بار تجربہ ہوا اور اس تجربے میں ہمیں یہ لگا کہ یہ آدمی اس قسم کا ہے تو ہم نے وہی کہنا شروع کر دیا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ آدمی واقعی ویسا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی اور بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی جگہ کسی چیز کا اظہار کرتا ہے. اتفاق سے ہمارا پہلا موقع ہے اس کے ساتھ اس مجلس کو اٹینڈ کرنے کا یا اس دفتر میں جانے کا یا اس مجلس میں بیٹھنے کا. ہم نے دیکھا کہ یہ تو خلاف واقع بات ہے. ایک غلط آدمی کی یہ آدمی تعریف کر رہا ہے، فوراً ہم نے حکم لگا دیا منافق ہے، فاسق آدمی ہے، برے لوگوں کی تعریف کرتا ہے. لیکن یہ نہیں دیکھا کہ یہاں پر یہ صورتحال کیوں آئی ہے، اس آدمی کا ذکر کیوں آیا ہے. جس آدمی کے پاس وہ یہ ساری باتیں کر رہا ہے اس کے دفاع میں اس کے اور اس آدمی کے درمیان جو زیر بحث ہے معاملہ کیا ہے. ہمیں تو کچھ پتا ہے نہیں. ہم نہ جاننے کے باوجود بھی فیصلہ دے دیتے ہیں. یہ فیصلہ دے دینا ہمارے لیے کس قدر خطرناک ہے، نقصان دہ ہے. اس کو اگر ہم سمجھ جائیں تو شاید ہماری زبان اتنی زیادہ بے لگام نہ ہو اور ہم سوچ سمجھ کر بولیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع کیا کہ کسی بھی آدمی کے بارے میں کوئی فیصلہ، نہ برا نہ اچھا. بعض لوگ یوں ہی اپنے حسن ظن کی بنیاد پر فلاں جنتی ہے، اس کو جنت کے بالا خانوں میں پہنچانے سے دریغ نہیں کرتا، اس کے فضائل و مناقب میں زمین آسمان کے قلابے ملاتا رہتا ہے، اس کو کبھی فرشتوں کے ساتھ کبھی حور و غلمہ کے ساتھ کھیلتا ہوا اٹکیلیاں کرتا ہوا دکھا دیتا ہے. اور یہ تو اس کے حسن ظن کی بات تھی. اور اگر بدگمانی ہو گئی کسی سے تو نمازی، دیندار، پرہیزگار، نیک، توحید والے انسان کو بھی وہ کافر کہنے میں ذرا برابر سنکوچ نہیں کرتا. اس کو سیدھا جہنم، بلکہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں اس کو باور کرانے پر پورا زور دے دیتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ غیب کے سارے علوم اس پر منکشف ہو گئے اور اللہ رب العزت کی بات اس نے جان لی ہے، لہذا جو فیصلہ کر رہا ہے وہ 100% فیصلہ صحیح ہے. حالانکہ بات اس کی نہ حسن ظن پر کہی ہوئی درست تھی اور نہ بدگمانی کی بنیاد پر کہی ہوئی کوئی بات درست تھی. یہ دونوں باتوں میں غلط اور غلط فیصلے کرنے والا، زبان کو غلط استعمال کرنے والا اور اپنے منصب کو بھول کر دوسرے کے منصب کو لے کر اور اس پر اپنے فیصلے صادر کرنے والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتوں سے منع کیا. کسی آدمی کو جہنمی کہو، کسی آدمی کو جنتی کہو. نہ جنتی کہو کسی کو، نہ جہنمی کہو. اگر تمہیں حسن ظن ہے تو اس کے لیے دعا کرو. سلف کا یہی طریقہ رہا. کسی آدمی کا تذکرہ کیا، ہمیں اس سے حسن ظن ہے تو ہم جب اس کا نام لیں رحمت اللہ علیہ، اللہ رب العزت کی رحمت ہو اس پر، رحمہ اللہ، اللہ رب العزت اس پر رحم فرمائے، رضی اللہ عنہ، اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جائے. یہ طریقہ رہا سلف کا. پھر ان الفاظ کے استعمال میں بھی کچھ اس طرح کا فرق مراتب رکھا کہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے مخصوص رکھا گیا. جب کسی صحابی کا ذکر آتا ہے تو اس کے ساتھ
رضی اللہ تعالی عنہ. اور جب کسی تابعی یا تبع تابعی کا تذکرہ آتا ہے تو رحمت اللہ علیہ، رحمہ اللہ. اور اسی طرح سے بعد کے علماء کرام، بزرگان دین، ان تمام کا تذکرہ آتا ہے تو اس کے ساتھ یہی لفظ استعمال ملتا ہے. صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، امامان دین اور محدثین کے یہاں جو معمول بہا الفاظ ہیں دعاؤں کے سلسلے میں، خاص طور سے وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے یہی الفاظ عام طور پر استعمال ہوتے ہیں. بعد میں کچھ صوفیہ کی مجالس کی وجہ سے، کچھ اور دوسرے لوگوں کے اس چیز میں دخل انداز ہونے کی وجہ سے الفاظ بدل گئے، اور کسی کو راس المفسرین، عمدۃ المحققین، زبدۃ المتقین، غرض یہ کہ جو بھی الفاظ بھاری بھرکم چاہے اس آدمی پر فٹ ہوتے ہوں یا نہ ہوتے ہوں. خاص طور سے وہ لوگ جو صوفیہ میں مشہور ہوئے، ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے کہ وہ ختم الاولیاء، خاتم الاولیاء، اولیاء کرام کا سلسلہ گویا کہ ان پر ختم ہو گیا. حالانکہ اولیاء کرام کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، قیامت تک جاری رہے گا، اور نہ کبھی کرامات کا سلسلہ ختم ہوگا. جب اولیاء کرام باقی رہیں گے تو کرامات بھی باقی رہیں گی، یہ چیزیں بھی باقی رہیں گی. تو اتنی فراخ دلی سے یہ الفاظ استعمال کیے گئے اور یہ عہدے مرتبے دیے گئے قطب الاولیاء، نظام فلاں، اس طرح کے جو الفاظ استعمال کیے گئے یہ سلف صالحین کے زمانے میں موجود نہیں تھے. حالانکہ حقیقت میں ولایت، ولی اور کرامت، یہ ساری چیزوں کا جس طرح ان کے یہاں ظہور ہوا ہے، بعد میں وہ چیز نہیں رہی. نہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور آپ کے بعد کے جو زمانے ہیں صحابہ کرام کے، تابعین، تبع تابعین، محدثین، امامان دین، مجتہدین کے زمانے جو ہیں، ان زمانوں میں غلو دیکھتے ہیں، نہ محبت میں اور نہ نفرت میں. کسی سے محبت ہوئی تو غلو میں اس کو بڑھا کر اتنا بڑھایا کہ صحابہ کرام سے بھی آگے بڑھا دیا، اور کسی آدمی سے ناراضگی ہوئی تو اس قدر اس سے غصہ ہوئے کہ اس کو مسلمانوں میں رکھا ہی نہیں، منافقوں، مشرکوں، کافروں میں لے جا کر اس کو شمار کر دیا. یہ بے احتیاطیاں بہت ہی خطرناک، اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے. کسی بھی آدمی کے سلسلے میں کوئی بات کہنے سے پہلے 100 بار سوچ لیں. جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کا علم آپ کو ہے؟ کہاں سے علم ہوا آپ کو؟ فلاں صاحب کہہ رہے تھے، ان کو کہاں سے علم ہوا؟ وحی کا سلسلہ تو جاری ہے نہیں. کہیں قرآن میں تو لکھا نہیں ہے، حدیث میں تو کہیں لکھا نہیں ہے. حد تو یہ ہے کہ خارجیت کے جراثیم آج ہمارے زمانے میں اتنے زیادہ مسلم سماج میں پائے جا رہے ہیں کہ بعض لوگ معمولی باتوں پر لوگوں کو اسلام سے نکال کر کفر میں دھکیلنے کا کام کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا تھا. وہ کیوں فرمایا تھا، کس لیے فرمایا تھا، اور اس کا درجہ کیا تھا؟ اس کا درجہ مندوب و مستحب کا تھا، یا اس کا درجہ سنت یا سنت موقدہ کا تھا، اس کا درجہ واجب یا فرض کا تھا؟ ان ساری باتوں سے قطع نظر بس یہ کہ اللہ کے رسول نے ایسا کہا ہے، اور چونکہ یہ آدمی اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے لہذا کافر ہو گیا. ایک صاحب سے سنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث،
اللہ کے رسول نے کنگھی کرنے کے سلسلے میں اور بعض روایتوں میں آپ کے سلسلے میں کہ آپ دن میں 1-2 بار کنگھی کرتے تھے اور اتنے ہی کا رسول اکرم سے ذکر ملتا ہے. فرمانے لگے جو آدمی اس سے زیادہ کرتا ہے وہ منافق ہے، مسلمان نہیں ہے، اور وہ کافر ہے. ارے کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں، رسول اکرم کی مخالفت کر رہا ہے، اور جو مخالفت کرے رسول اکرم کی وہ کیا ہوگا؟ مسلمان ہوگا. اس انداز سے اگر کوئی آدمی دیکھنے لگے تو بتائیے مسلمان بچے گا کون؟ کوئی بھی انسان ایسا نہیں. جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نہ کسی فرمان کو، اس طرح کے فرمان کو جو مستحبات میں سے ہے، مندوبات میں سے کرے تو اچھا ہے، نہ کرے تو کوئی خاص بات نہیں. ترغیب دلائی ہے رسول اکرم نے ایسا کرے، لیکن یہ نہیں کہا کہ اگر نہیں کرے گا، نہیں مانے گا اس کو، یا اس سے زائد کر لے گا. 2 بار کو کہا ہے، اگر 3 بار کر لے گا تو کافر ہو جائے گا. ایسا رسول نے نہیں کہا. یہ آدمی کہہ رہا ہے کافر ہو گیا، تو یہ کیا سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو؟ اللہ سمجھ رہا ہے، رسول سمجھ رہا ہے. اس کو یہ منصب کس نے دیا ہے کہ کسی بھی آدمی کو کافر بنا دے اور کسی بھی آدمی کو مسلمان بنا دے؟ ایک معمولی بات پر کفر کا فتویٰ لگانا یہ خارجیوں کا کام تھا. خارجی لوگ یہی کیا کرتے تھے. ان لوگوں نے امت مسلمہ میں یہ عقیدہ ایجاد کیا کہ جس آدمی نے گناہ کیا اب یہ گناہگار بس جہنم میں جائے گا، یہ تو بچ نہیں سکتا، جہنم میں جائے گا، ضرور جلے گا. حد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور صحابہ کرام میں بھی وہ لوگ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 1 بار نہیں متعدد بار جن کے جنتی ہونے کی بشارتیں سنائیں، ایسے لوگوں کو بھی ان بدبختوں نے کافر ہونے کا فتویٰ لگا دیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہر ایک مسلمان جانتا ہے ان کی قدر و منزلت، ان کی فضیلت، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا قرب. عشرہ مبشرہ میں ان کی شمولیت اور خلفائے راشدین میں ان کی شمولیت، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں خصوصی فضیلتوں کا ذکر فرمانا کہ تم میرے ساتھ، تمہارا تعلق ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون کا تعلق. لیکن میرے بعد چونکہ نبوت کا سلسلہ باقی نہیں رہے گا اس لیے تم نبی نہیں ہو، لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام و حضرت ہارون کا جو تعلق تھا ویسا ہی تعلق میرا تمہارے ساتھ، تمہارا میرے ساتھ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جن کو جنت کی بشارتیں سنائی ہوں، جن کی فضیلتوں میں محدثین کرام نے مستقل کتابیں لکھی ہوں، آپ اندازہ لگائیے کہ ان بدبختوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی فتویٰ لگا دیا کفر کا. اور اس قدر بجائے محبت کے اس قدر نفرت کا اظہار کیا ان سے کہ ایک خارجی نے ان کو شہید کر دیا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان لوگوں کی جہالت، حماقت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے باہر نکل کر فیصلے کرنا، منمانی کرنا، دین میں شدت پسندی کو جگہ دینا اور اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ ہم جس کے بارے میں جو فیصلہ کر دیں وہ فیصلہ بالکل طے ہے، گویا کہ اللہ رب العزت کا بھی وہی فیصلہ ہے، شریعت کی بھی وہی رائے ہے، رسول اکرم کے دربار کا بھی وہی فیصلہ ہے. ایسے دماغ رکھنے والے اور ایسا سمجھنے والے در حقیقت بہت بڑی
مصیبت میں گرفتار ہیں اور اللہ رب العزت کے یہاں سے ان لوگوں پر پھٹکار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق، کسی مسلمان کو گالی دینا، گالی جیسے ہمارے یہاں گالیاں دیتے ہیں، عرب میں ایسی گالیاں تو نہیں دیتے، لیکن وہاں پر کسی آدمی کو برا بھلا کہنا، کسی آدمی کو کتا کہہ دینا، کسی آدمی کو ایسے ہی کوئی اور برے لقب سے یاد کر دینا، یہ وہاں کی گالیاں۔ رسول اکرم نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی کسی مسلم کو گالی کے الفاظ سے نوازتا ہے، یاد کرتا ہے، تو گویا کہ وہ فسق کا ارتکاب کرتا ہے۔ فسق کے معنی کیا ہے؟ فاسق ہو جانا، اللہ رب العزت کے فرمان سے باہر نکل جانا، اس کی فرما برداری سے خارج ہو جانا۔ اور اللہ رب العزت نے جو حدود متعین فرمائی ہیں ہر ایک چیز کی، ان حدود کو پھلانگ کر آگے نکل جانے والے، ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کی نظر میں بہت زیادہ ناپسندیدہ ہیں۔ اب کسی مسلمان کو آپ گالی دے رہے ہو کسی برائی کی وجہ سے، یا کوئی تکلیف آپ کو پہنچی اس کی وجہ سے، یا ایسے یوں ہی کس لیے دے رہے ہو؟ برا آدمی ہے اسی لیے نا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس سے برے آپ ہیں، آپ فاسق ہیں، آپ نے فسق کیا، آپ فاسق ہیں شریعت کی نگاہ میں۔ اور یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ وہ گالی کے لائق تھا آپ کی نظر میں، اور آپ فاسق ہیں رسول اکرم کی نظر میں۔ اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اکرم کی نظر میں جو آدمی فاسق ہے، شریعت کی نگاہ میں جو فاسق ہے، اللہ کی نگاہ میں جو فاسق ہے، اس کا درجہ اور مرتبہ اور اس آدمی کا جو ایک عام آدمی کی نگاہ میں برا ہے، ظاہر ہے بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہو سکتا ہے یہ برا سمجھ رہا ہے اور وہ برا نہ ہو، لیکن جس کو اللہ رسول شریعت برا کہہ رہی ہے اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے، اس کے برا ہونے میں، اس کے فاسق ہونے میں۔ اور فاسق ہونا کسی آدمی کا یہ تو بہت بری بات ہے۔ کسی آدمی کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول یہ فیصلہ کریں کہ یہ فاسق ہے، ہمارا فرما بردار نہیں ہے، یہ نافرمان ہے ہمارا، تو آپ جس بنیاد پر کسی دوسرے کو برا کہہ رہے تھے، جو گالیاں دے رہے تھے آپ، علاقائی گالیاں یا شریفانہ گالیاں یا غیر شریفانہ گالیاں، جو کچھ بھی آپ نے دی کسی مسلمان کو، تو یہ سب کچھ آپ کی نظر میں تھا کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ لیکن شریعت کی نگاہ میں، اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں آپ کیا ہیں؟ آپ فاسق ہیں، اور یہ تحقیقی بات ہے، اور وہ آپ کی بات تحقیقی نہیں ہے، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے کسی کو جس لفظ سے بھی پکارا، ضروری نہیں ہے کہ آپ کا سمجھنا اس کے بارے میں کہ یہ ایسا ہے درست ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے جو کہا آپ کو کہ آپ فاسق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً آپ فاسق ہیں کیونکہ آپ فسق کا کام کر رہے ہیں۔ اور فرمایا وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، اور مومن اور مسلمان سے قتال کرنا، جنگ کرنا، لڑائی کرنا، خواہ نزاع کھڑی کر کے اس کی جان کے در پہ آنا، اس کو قتل کرنے کی کوشش کرنا، اس کے خلاف سازشیں اور شرارتیں کرنا، حاکم وقت کے یہاں اس کی شکایتیں کر کے اس کو قتل کرانے کی کوشش کرنا، اس کو مصیبت اور پریشانی میں پھنسانے کی کوشش کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ قتال کے ضمن میں آتا ہے۔ آپ جنگ چھیڑے ہوئے ہیں اس سے۔ جنگ کا مطلب یہی نہیں ہے کہ ایک طرف اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، ایک طرف آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور دونوں تلواریں ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں، اسی کا نام جنگ نہیں ہے۔ جنگ بہت طرح کی ہوتی ہے، کسی بھی طرح کی جنگ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، کسی کو نقصان پہنچانا، جانی، مالی،
یا روحانی، اور اس انداز سے کہ اس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، برباد کرنا چاہتے ہیں، ہلاک کرنا چاہتے ہیں، تو ہلاکت و بربادی کبھی جان کی ہوتی ہے، کبھی مال کی ہوتی ہے۔ آپ نے اس آدمی سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن اس کی فیکٹری میں، اس کی کمپنی میں، اس کی دکان میں آگ لگا دی، دانے دانے کو محتاج ہو جائے، اور آپ بہت خوش ہیں، کمپنی جل گئی، فیکٹری جل گئی، اب دیکھیں کیا کرے گا، اب مانگے گا بھیک۔ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، یا اس کو برباد کرنے کی کوشش آپ کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کچھ ایسے پتنگے لگا دیے جائیں کہ کبھی چین سے نہ بیٹھ سکے زندگی بھر۔ آپ خوش ہو رہے ہیں، بڑا اچھا کام کیا ہے، پتہ چلے گا، لیکن سمجھ رہے ہیں آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ قتالہ کفر، یہ کفر کا کام کیا ہے آپ نے۔ آپ کافرانہ حرکتیں کر کے خوش ہو رہے ہیں، ان کافرانہ حرکتوں سے آپ کا کلیان ہوگا، آپ کو کامیابی ملے گی، اللہ خوش ہوگا، رسول خوش ہوں گے تم سے، شریعت تمہیں اچھا سمجھے گی، قیامت کے دن تمہارے بڑے درجے اور مرتبے ہوں گے، تم جنت میں جاؤ گے، رسول اکرم تمہیں اپنی شفاعت سے نوازیں گے۔ کیا سوچے بیٹھے ہوئے؟ کام کافرانہ کر رہے ہو اور امیدیں مومنان لگا رہے ہو، جنت کے بالا خانے، اس کی نعمتیں اور وہاں کی آسائشیں تمہارے لیے ہیں، اور تم کیا کر رہے ہو؟ کام ساری زندگی کافرانہ کرتے رہے، مسلمانوں کو دکھ دینا، ان کی مخبریاں کرنا، ان کے خلاف غلط سلط پروپیگنڈے کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، الزامات لگانا، بہتان تراشی کرنا، ساری زندگی اسی میں گزر گئی، اور پھر بھی کیا سمجھ رہے ہیں؟ بڑا اچھا کام کیا، مجاہد وقت ہے، یہ غازی ملت ہیں، غازی ملت، مجاہد وقت ایسے ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین و تبع تابعین کے زمانے میں، امامان دین و محدثین کے زمانے میں، کیا ایسے لوگوں کو غازی وقت کہا گیا؟ مجاہد ملت مانا گیا؟ ایسے لوگ بدترین قسم کے جھگڑالو، اناد پسند اور امت مسلمہ کے شیرازوں کو بکھیرنے والے مانے گئے۔ ان کے ساتھ نیک لوگوں کی کبھی ہمدردیاں نہیں رہی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب سبائی گروپ نے ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا، بہتان بازیاں، الزام تراشیاں، جن کی حقیقت کچھ بھی نہیں تھی، لیکن ہر دن اس میں تھوڑا اضافہ کر کے نئی باتیں ملا کر پھیلا دیا کرتے تھے۔ مصر کے لوگ، عراق کے لوگ ان کی باتوں میں آ گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازشیں و شرارتیں ہی نہیں کی، بغاوت کی، مدینہ رسول پر چڑھائی کر دی، مسجد نبی پر قبضہ کر لیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایسی پابندیاں لگائیں کہ آپ مسجد میں نہیں آ سکتے، آپ کسی کنویں سے پانی نہیں بھر سکتے، آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ ویسا نہیں کر سکتے۔ خلیفہ وقت، دیکھو ایک طرف ان لوگوں کا کردار تھا، اور سارا سرمایہ ان کا کیا تھا؟ افترا پردازی، جھوٹ، بہتان، باقی اس کے پیچھے اور کچھ نہیں۔ اس کے برخلاف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور خلیفہ وقت کا کیا رویہ تھا؟ لوگوں نے پوچھا، امیر المومنین کیا ہم ان سے قتال کریں، مار کر ان کو، جنگ کر کے ان کو مدینے سے بھگا دیں؟ فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینۃ الرسول کی بے حرمتی ہو اور یہاں پر مسلمان آپس میں خوریزی کریں، ایک دوسرے کا سر تن سے جدا کریں۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ جو کچھ کہہ رہے تھے محض بہتان اور افترا پردازی تھی، غلط فہمیاں تھی،
سبائی گروپ کی نکالی ہوئی ایجاد کی ہوئی، حقیقت میں کچھ بھی نہیں تھا. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ان کی یہ ساری سرگرمیاں اسلام کی روح سے بغاوت تھی، ظلم تھا، زیادتی تھی. یہ سارے لوگ مجرم تھے. مجرم ہونے کے باوجود، غلط فہمیوں میں مبتلا ہونے کے باوجود، افطرا پردازی کرنے کے باوجود، امیر المومنین کے خلاف بغاوت کا جرم کرنے کے باوجود امیر المومنین نے ان سے جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی. دیکھیے دونوں کردار میں کتنا بڑا فرق ہے. ایک بے پرکی اڑا رہے ہیں اور دوسرا اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ اپنی جان کو بچانے کے لیے میں مدینۃ الرسول کی بے حرمتی کراؤں اور یہاں پر مسلمانوں کو حکم دوں کہ وہ آپس میں قتال کریں اور ان کو مار کے نکال دیں. اللہ 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 رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے. پروردگار کتنے نیک اور کتنے سچے لوگ تھے مدینہ منورہ میں اس وقت. جو مسلمان اور تھے یہ تو سب باہر سے آئے ہوئے تھے. ان کا ساتھ کچھ لوگ وہ دے رہے تھے جو بیچارے جلد باز تھے، گہرائی کے ساتھ غور فکر کرنے کا جن کو موقع نہیں ملا. ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے، سوچنے لگے یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اتنے لوگوں سے وہ یہ باتیں بیان کر رہے تھے، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں جگہ ایسا ہو گیا، فلاں جگہ ایسا ہوا، یہ ظلم کیا، وہ ظلم کیا، ایسا. اتنی تسلسل کے ساتھ یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہیں، کچھ نہ کچھ تو اس کی حقیقت ہے. یہ سوچ کر کچھ لوگ ان کے ساتھ ہو گئے، باقی سارے صحابہ کرام خاموش، امیر المومنین کے ساتھ ہیں، ان کا ساتھ نہیں دیا. حضرت حسن، حضرت حسین اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں موجود تھے. یہ سب کچھ ہو رہا تھا لیکن حضرت حسن اور حسین ان لوگوں کے ساتھ نہیں تھے. اتنی ساری سرگرمیاں، بدگمانیاں، بہتان بازیاں، افترا پردازیاں تھیں، پھر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، ان کے تقوی، پرہیزگاری، دینداری جو ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے خلاف یہ ساری باتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی. لہذا ان کا ساتھ نہیں دیا. کس کے ساتھ ہیں؟ امیر المومنین کے ساتھ، حضرت عثمان غنی کے ساتھ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں کو، اپنے دونوں صاحبزادوں کو بھیجا، جاؤ امیر المومنین کے گھر پر پہرا دو، کہیں ایسا نہ ہو باغی لوگ گھر کا دروازہ توڑ کر ان تک پہنچنے یا ان کو کوئی نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں. دونوں شہزادے جا کر پہرا دے رہے ہیں اور جب دیکھا ان مجرموں نے کہ حضرت عثمان غنی تک پہنچنا دروازے کے راستے سے ممکن نہیں ہے تو ایک دیوار پر چڑھ کر ان تک پہنچے اور تب جا کر ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو جیسا سمجھا تھا، حضرت حسن و حسین نے اسلام کو جیسا سمجھا تھا، وہ یہی سمجھا تھا کہ بے بنیاد باتوں کے پیچھے نہ جایا جائے. بہتان بازیاں، افترا پردازیاں یہ اسلام میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور جس کی عدالت و ثقافت ثابت ہو چکی ہے اس کے خلاف لوگوں کی افواہوں کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہوتا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت حسن و حسین نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ برا کہا، نہ ان
کو برا کہنے والوں کا ساتھ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہی راستہ تھا اسلام کا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، برا بھلا کہنا فسق ہے، فاسق ہو جانا ہے. اور قتال کرنا، جنگ کرنا، یہ کفر ہے. قتال نہ کرو، بیٹھو آپس میں. کوئی اگر ناچاقی ہے، غلط فہمی ہے تو بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کر لو. اس لیے فرمایا گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر کوئی مسئلہ ایسا آ پڑے کہ جس میں باہم تنازع ہو رہا ہے، وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، آپ کا موقف اور ہے، میرا موقف اور ہے، اور اس موقف کے درمیان کا کوئی راستہ نہیں نکل رہا ہے، تو کیا کرو؟ بیٹھو اور بیٹھ کر اس کو اللہ رسول کے احکام کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کرو. یہی راستہ صحیح ہے اور یہی زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ ہے. پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا